بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز دوستو، آج ہم ایک ایسے راز کے سفر پر نکلنے والے ہیں جو صرف کتابوں کے لفظوں سے نہیں ملتا۔ یہ وہ راز ہے جو دل کی آگ، عشق کی روشنی اور صوفیاء کی خاموشی میں چھپا ہوا ہے۔ یہ راز ہے درود ابراہیم کا، وہی درود جو ہم سب نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ مگر کبھی سوچا کہ اللہ نے یہ درود نماز کا حصہ کیوں بنایا؟ اور شمس تبریز جیسے صوفی جب اس پر گفتگو کرتے تھے تو کیوں ان کی آنکھوں میں آنسو بھر جاتے تھے، مگر وہ مکمل راز زبان پر نہ لاتے تھے؟ دوستو، درود ابراہیم محض دعا نہیں، یہ ایک روحانی دروازہ ہے۔ یہ درود بندے کو مصطفیٰ کے ساتھ اور مصطفیٰ کے ذریعے ابراہیم علیہ السلام کے فیض سے جوڑ دیتا ہے۔ شمس تبریز کہتے تھے، الفاظ درود کے ہیں مگر حقیقت اس کے پیچھے چھپی ہے۔ لیکن وہ حقیقت کیا ہے؟ یہی وہ راز ہے جو انہوں نے براہ راست کبھی نہیں بتایا۔ شمس تبریز کا کمال یہ تھا کہ وہ باتوں کو ادھورا چھوڑتے تاکہ سننے والے کے اندر سوال پیدا ہو۔ وہ فرماتے، ہر راز ہر زبان پر نہیں آ سکتا، کچھ راز دل والے دل میں سمجھ لیتے ہیں۔ درود ابراہیم کا ذکر کرتے ہوئے وہ اکثر خاموش ہو جاتے، کبھی آنکھیں بند کر لیتے، کبھی آسمان کی طرف دیکھ کر مسکرا دیتے اور بس یہی کہتے، یہ درود وقت کو بدل دیتا ہے۔ مگر یہ بات لفظوں میں نہیں سمجھی جا سکتی۔ دوستو، غور کیجئے، درود ابراہیم میں دو عظیم ہستیاں ایک ساتھ ذکر ہوتی ہیں، حضور اکرم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ یہ صرف دو نام نہیں بلکہ یہ دو زمانوں کا ملاپ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام ماضی کی دعائیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کی تکمیل ہیں۔ یعنی درود ابراہیم اصل میں وقت کو جوڑ دیتا ہے۔ یہ ماضی اور حال کو اکٹھا کر کے بندے کو ایک ایسے لمحے میں لے جاتا ہے جہاں وقت اپنی قید کھو دیتا ہے۔ شمس تبریز نے یہی اشارہ دیا تھا کہ درود ابراہیم وقت کو بدلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ مگر یہ راز انہوں نے مکمل بیان نہیں کیا، کیونکہ ہر شخص وقت کی حقیقت برداشت نہیں کر سکتا۔ میرے پیارے دوستو، سوچیں تو صحیح، جب آپ دل کی گہرائی سے درود ابراہیم پڑھتے ہیں تو گویا آپ ایک ایسا لمحہ زندہ کرتے ہیں جو ہزاروں سال پہلے حضرت ابراہیم کی دعا میں تھا اور جو آج حضور کے ذریعے پورا ہوا۔ یہی وہ لمحہ ہے جسے پڑھتے ہوئے شمس تبریز کی آنکھیں بھیگ جاتی۔ لیکن وہ جانتے تھے کہ یہ بات عام لوگ سمجھ نہیں پائیں گے، اس لیے وہ خاموش ہو جاتے تھے۔ دوستو، آج کی اس پہلی قسط میں ہم نے جانا کہ درود ابراہیم کوئی عام دعا نہیں بلکہ وقت کو جوڑنے والی ایک روحانی طاقت ہے۔ شمس تبریز نے اس راز کو اشاروں میں بتایا مگر زبان سے مکمل ادا نہیں کیا۔ اگلی قسط میں ہم یہ راز مزید کھولیں گے اور جانیں گے کہ درود ابراہیم صرف وقت نہیں بدلتا بلکہ نسلوں کی تقدیر بھی بدلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ دوستو، قرآن میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اے رب، میری نسل میں بھی نبوت اور رحمت قائم فرما۔ یہ وہ دعا تھی جو صدیوں تک آسمان پر معلق رہی، اور پھر اس کا نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ظاہر ہوا۔ جب ہم درود ابراہیم پڑھتے ہیں تو ہم دراصل اس دعا کے وارث بن جاتے ہیں، یعنی صرف اپنی بخشش نہیں مانگتے بلکہ اپنی اولاد، اپنے گھرانے اور آنے والی نسلوں کے لیے بھی۔ شمس تبریز ایک دن اپنی محفل میں فرما رہے تھے، درود ابراہیم نسلوں کی تقدیر کا ذکر ہے، جو اسے دل سے پڑھتا ہے اس کی اولاد اللہ کے نور میں چلتی ہے۔
یہ جملہ سننے والوں کے دلوں کو ہلا گیا۔ کچھ نے پوچھا، حضرت کیا یہ سچ ہے کہ درود ایک نسل سے دوسری نسل کو بھی فیض دیتا ہے؟ شمس تبریز نے بس مسکرا کر کہا، یہ وہ راز ہے جسے ہر کوئی سمجھ نہیں سکتا، مگر ہاں، یہ درود صرف پڑھنے والے کو نہیں، اس کے گھر کو بھی روشن کر دیتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، دنیا میں ہم سب اپنی اولاد کے لیے جدوجہد کرتے ہیں، رزق، تعلیم، سہولتیں، مگر ایک چیز بھول جاتے ہیں، تقدیر کا نور۔ جو دل درود ابراہیم سے روشن ہوتا ہے، اس کی نسلیں اندھیروں میں نہیں بھٹکتی۔ یہ وہ روحانی ڈی این اے ہے جو نسل در نسل منتقل ہوتا ہے۔ شمس تبریز نے اسی حقیقت کو چھپایا، کیونکہ اگر ہر شخص کو یہ راز معلوم ہو جاتا تو شاید دنیا صرف درود پڑھنے میں ہی لگ جاتی اور باقی امتحان بھول جاتی۔ دوستو، انسان کے دل کی حقیقت یہ ہے کہ یہ یا تو اندھیروں سے بھرا ہوتا ہے، حسد، کینہ، غفلت، یا پھر یہ نور سے بھر جاتا ہے۔ درود ابراہیم دل کی صفائی ہے، یہ دل کو دھو دیتا ہے اور اس میں ایسا سکون بھر دیتا ہے جو دنیا کے کسی خزانے سے نہیں خریدا جا سکتا۔ شمس تبریز کہتے تھے، میں نے دنیا کے ہر ذکر کو آزمایا، مگر جو نور درود ابراہیم سے دل میں اترا وہ کسی اور سے نہ ملا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے، جب فرشتے قریب آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ 1. دل مطمئن ہو جاتا ہے، خوف اور بے چینی ختم ہو جاتی ہے، انسان کے اندر ایک عجیب سکون اور ہمت پیدا ہو جاتی ہے۔ 2. دعائیں قبول ہونے لگتی ہیں، فرشتے اس بندے کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور اس کی دعاؤں کو اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں۔ 3. گناہوں سے حفاظت ہوتی ہے، جب دل میں نور اتر جائے تو گناہ کا اثر توک جاتا ہے، وہ بندہ برائی کے قریب آ کر بھی بچ جاتا ہے۔ یہی وہ راز تھا جسے شمس تبریز براہ راست بیان نہیں کرتے تھے، کیونکہ ہر شخص فرشتوں کے قرب کی حقیقت سمجھنے کے قابل نہیں۔ صوفیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شاگرد نے شمس تبریز سے پوچھا، حضرت میں چاہتا ہوں کہ میرا دل ہر وقت نور سے بھرا رہے، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ شمس تبریز نے مسکرا کر کہا، ہر وقت دل کی زبان سے درود ابراہیم پڑھو۔ اگر تمہارے ہونٹ خاموش بھی ہوں مگر دل درود کہہ رہا ہو تو سمجھو کہ تمہارے پاس فرشتے پہرا دے رہے ہیں۔ یہ جملہ سن کر وہ شاگرد پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا۔ اسے محسوس ہوا جیسے اس کے دل کے قریب واقعی کوئی روشنی اتر رہی ہو۔ میرے پیارے دوستو، ہم سب اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی تنہائی، خوف اور بوجھ محسوس کرتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ کوئی سہارا نہیں، کوئی قریب نہیں۔ لیکن سوچیں، اگر آپ کے دل کے قریب خود اللہ کے فرشتے موجود ہوں تو کیا آپ کبھی اکیلا محسوس کریں گے؟ یہی راز ہے درود ابراہیم کا۔ یہ صرف زبان کے الفاظ نہیں بلکہ دل کو فرشتوں کے لیے ایک روشن مقام بنا دیتا ہے۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے، ہم دل کو فرشتوں کا مسکن کیسے بنا سکتے ہیں؟ 1. دن سے درود پڑھیں، صرف زبان سے نہیں بلکہ دل کی کیفیت کے ساتھ۔ 2. کثرت اختیار کریں، صبح و شام کم از کم 100 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ 3. گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں، کیونکہ گناہ دل کو اندھیرا کر دیتے ہیں اور اندھیرے میں فرشتے نہیں اترتے۔ دوستو، آج ہم نے جانا کہ درود ابراہیم دل کو نور سے بھر دیتا ہے اور فرشتوں کو قریب لے آتا ہے۔ یہی وہ راز ہے جو شمس تبریز نے براہ راست کبھی نہیں بتایا، بس اشاروں میں سمجھایا۔ اگلی قسط میں ہم اس راز کے آخری پہلو کو کھولیں گے کہ درود ابراہیم صرف دل اور نسل نہیں بلکہ انسان کی پوری تقدیر کو بدلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ میرے عزیز دوستو،
آپ نے سنا کہ درود ابراہیم کے اندر وہ راز کیا ہے جسے شمس تبریز نے براہ راست بیان نہ کیا، مگر اپنے اشاروں اور اپنے عشق کی گہرائی میں ہمیں سمجھا دیا۔ یہ راز دراصل محبت محمد کی ابدی روشنی ہے، وہ روشنی جو انسان کو گناہوں کی تاریکی سے نکال کر اللہ کی قربت میں لے آتی ہے۔ میرے پیارے دوستو، یہ سلسلہ یہیں ختم نہیں ہوتا۔ انشاءاللہ اگلی قسط میں ہم درود ابراہیم کے اس نورانی اثر کو مزید کھولیں گے اور دیکھیں گے کہ یہ ہماری عملی زندگی کو کس طرح بدل سکتا ہے۔ تب تک کے لیے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا اور دل کی گہرائی سے درود بھیجنا مت چھوڑنا۔ گہرے الفاظ کے ساتھ کہتا ہوں، اللہ حافظ۔